اصال ثواب کی محفل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید اس موقع پہ بکثرت بالخصوص فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی یہ موقع آتا ہے، اگرچہ ہم آگے پیچھے قرآن نہ بھی پڑھیں، قرآن کی زیارت نہ بھی کریں، قرآن کو ہاتھ نہ بھی لگائیں، اس موقع پہ ہم ضرور بے ضرور آ کے فاتحہ پڑھ کے قرآن پڑھ کے ہم غم میں لازماً شریک ہوتے ہیں۔ قرآن ہم سے ایک سوال کرتا ہے کہ زمانے والوں، کیا میں صرف تمہاری موت کے لیے اترا تھا؟ قرآن ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا میں تمہیں صرف مارنے کے لیے اترا تھا؟ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ کیا قرآن واقعتاً بندے کو صرف مارنے کے لیے آیا ہے، یا قرآن صرف موت کے وقت پر اترا ہے کہ بس موت کے وقت یا موت کے بعد قرآن کریم کو پڑھا جائے، اس کے بعد قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید سے سوال کریں تو قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے، زمانے والوں، میرا پیغام تو یہ ہے، میں تو اس لیے آیا تھا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جس نے قرآن پہ عمل کیا، اعمال صالحہ کیے، چنگے اعمال کیتے، من عمل صالحا، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ زمانے والوں، ہم ضرور ضرور ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مارنے کے لیے نہیں اترا، میں صرف مرنے والوں کے لیے نہیں نازل ہوا، میں تو تمہاری زندگی کو حسن دینے کے لیے آیا تھا، میں تو تمہیں زمانے میں زندگیاں بانٹنے کے لیے آیا تھا، میں تو مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، مگر تم نے میرا موضوع بدل دیا، تم نے اس کا رخ چینج کر دیا۔ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب آخری وقت انسان پہ آتا ہے تو روح قبض نہیں ہو رہی ہوتی، قرآن مجید بولتا ہے، قرآن کہتا ہے زمانے والوں، جب تمہارا وقت قریب آ جائے، تمہاری روح اٹک جائے، جب اڑ جائے، اٹک جائے تمہاری روح، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراق، کہ جب تمہاری روح اٹک جاتی ہے نا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ وکیل من راک، یار بلاؤ نا کسی دم کرنے والے کو، یار بلاؤ نا کسی حافظ کو، بلاؤ نا کسی مولوی کو، وہ آ کے سورۃ یاسین کی تلاوت کر دے تاکہ اس کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے قرآن کو محض مرنے کے لیے مختص کر دیا ہے، جبکہ زمانے والوں، میں قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو تمہیں زندگیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ تعلق جوڑا ہے، جن لوگوں نے میرے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہے، فرمایا کہ میں زندگی کے اندر بھی انسان کو عظمت عطا فرما دیتا ہوں، مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی عطا فرما دیتا ہوں کہ قیامت تو آ جاتی ہے مگر مرنے والوں کی قبریں ہمیشہ زندہ رہ جاتی ہے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو صرف سبحان اللہ فرما دیا کریں تاکہ اصال ثواب میں آپ بھی شامل ہوتے رہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی سب؟ آپ کو ہاں سمجھ آوے تو پھر گل کریے، نہیں تو دعا کر لئیے، پھر ہمیں وقت ضائع نہ ہوئے جی ساڈا۔ تو میرا مقصد بھی صرف ایک پیغام پہنچانا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے زمانے والوں، میں تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، میں موت کے وقت کے لیے نہیں اترا، میں تمہاری حیات کے لیے اترا ہوں۔
کہ اپنی حیات کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو۔ جن لوگوں نے قرآن سے تعلق مضبوطی سے جوڑ لیا ہے، کائنات کے رب کی عزت کی قسم ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک ان کے نام بھی زندہ ہیں، ان کے کام بھی زندہ ہیں۔ کیسے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، قلندر لاہوری، آپ ایک دم بیٹھے تھے ایسے جیسے آج یہ تقریب سجی ہے اصالہ ثواب کی، تو واعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال ایک دن واعظ پہ فرماندے نے، گل کردیاں نا آپ نے اپنے بندیاں نو جڑے کول بیٹھے سن فرمایا، اوے اے دسو بھئی جڑا معذور شخص ہوندہ ہے، کیا معذور شخص کا بغیر بیساکھیوں کے گزارا ہو سکتا ہے؟ لوگ کہنے لگے حضرت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ حضرت وہ معذور ہے، اس نے چلنا ہی بیساکھیوں کے ساتھ ہے، وہ گھر میں رہے تو پھر بھی بیساکھیاں ساتھ ہیں، کہیں سفر پہ جائے تو پھر بھی بیساکھیاں ساتھ ہیں، وہ گاڑی پہ بیٹھے تو پھر بھی بیساکھیاں ساتھ ہیں، جہاز پہ بیٹھے تو پھر بھی بیساکھیاں ساتھ ہیں۔ فرمایا کہ وہ تو جہاں بھی جائے گا تو وہ بیساکھیاں ساتھ لے کر کے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیساکھیوں کے بغیر چل نہیں سکتا، بیساکھیوں کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ جب اتنی بات علامہ اقبال نے پوچھی نا تو لوگوں نے یہ جواب دیا کہ وہ معذور ہے، اس کا بیساکھیوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا، زمانے والوں پھر یاد رکھنا، اگر ایک معذور شخص کی بیساکھیاں ضرورت ہے کہ ان کے بغیر اس کا چلنا پھرنا بیٹھنا کہیں آنا جانا محال ہے، مشکل ہے، فرمایا یاد رکھو میں بندہ مومن ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے رسول کا، میں ایمان لے کر کے آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر۔ فرمایا کہ معذور کا گزارا بیساکھیوں کے بغیر نہیں ہے، اقبال کا گزارا بغیر قرآن کے نہیں ہے۔ اقبال بغیر قرآن کے نہیں چل سکتا۔ جب تک کہ قرآن میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا میں چل بھی نہیں سکتا، میں بات بھی نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ یہی قرآن ہے جو زندگی میں بھی عظمت عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد میں بھی عظمت عطا فرمائے گا۔ اس واسطے آپ نے فرمایا سی نا، قلندر اقبال لاہوری نے، آپ نے فرمایا کہ اگرچہ درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج جو ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، آج جناب اعلیٰ ڈیلی بیسس پہ ہر چوتھے دن ہر 10ویں دن یہ بارشوں کا سلسلہ، یہ اندھیریوں کا سلسلہ، یہ زلزلوں کا سلسلہ، یہ جو جاری و ساری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب تک قرآن پڑھنے والے لوگ زمین پر موجود تھے، رب کو یاد کرنے والے لوگ زمین پر موجود تھے، اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنے والے لوگ زمین پر موجود تھے، رسول پاک کے احکام، رسول پاک کے فرامین کو تھام کر چلنے والے لوگ زمین پر موجود تھے، کائنات کے رب کی عزت کی قسم ہے اگر ایک قتل بھی ہو جاتا تھا، یہاں پہ جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں نا جی، ان کے علم میں ہے، جو سفید ریش بزرگ ہیں، پچھلے وقتاں دے وچ اگر ایک قتل ہوندا سی تے لال قسم دیاں اندھیریاں چل رہی، آسمان دے کنارے سرخ ہو جاندے سن، کیوں؟ ایک قتل ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو اس وقت زمین بھی یہ منظر پیش کرتی تھی، آسمان بھی یہ منظر پیش کرتا تھا کہ انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہو چکا ہے۔ ہن میرے بیلیو ذرا دسو ڈیلی کنے قتل ہو رہے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاراں لکھاں جناب اللہ ڈیلی بیسس دے لکھاں ایک قتل ہو رہے ہیں، ایک ایک مرلے دی خاطر، ایک ایک ٹپے دی خاطر ہے، ایک ایک جناب اللہ انچ بننا اس پاسے میں تے قتل و غارت دا سلسلہ جاری ہو ساری ہے، لیکن پرواہ کوئی نہیں، اندھیریاں بھی گئیاں،
آسمان نے بھی دسنا چھڑ دیتا، زمین نے بھی منظر کشی کرنی چھڑ دیتی. کیوں؟ اس واسطے رب نے آکھیا زمانے والے جے واسطے میں تانوں پیدا کیتا سی، جے تسا میری راہ چھوڑ کے دوسرے پاسے ٹر گئے ہو، جے تانوں لوڑ کوئی نہیں تے لوڑ سانوں بھی تاڑی کوئی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا کہ اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدل نہ لے. بھائی میرے دوستو، اساں بدلن واسطے تیار ہاں. تازہ تازہ ہونے زلزلہ آ جائے، اللہ دی پناہ، کروڑ بار توبہ، آپاں ساریاں دی زباناں دے کلمے جاری ہو جائیں، بے ساختہ اسی جناب علیہ سجدے وچ ڈگ جائیں گے. لیکن جے میں 2 گھنٹے بعد مسیح تے جزان ہونی سانو زلزلہ بھول جائے گا. گل ٹھیک ہے کرنا؟ کوئی مر جائے، قتل ہو جائے، وقتی طور دل وچ خوف آئے گا. گھنٹے بعد اذان ہوئے گی، نماز دا ٹائم آئے گا، سانو موت بھول گئی، سب کچھ گیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب تساں بدلن واسطے تیار نہیں تے سانو کا دی لوڑ ہے. جب آپ ہی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، زمانے کی عکاسی کرتا ہے. اس نے خوبصورت بات لکھی ہے. آدم اس کا نام ہے، آدم شاعر کا. اس زمانے والے نے انہیں مخاطب کیتا ہے. اگر توجہ ہوئے تو میں سنا دیں. آدم شاعر کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. کہتا زمانے والوں میں تے شرابی ہوں. بھئی میں تے نشئی ہوں، میں تے شرابی ہوں، میں شرابی ہوں. شراب تو بغیر میرا گزارا کوئی نہیں. شراب نہ ہوئے میں مرن دے نیڑے پہنچ جانا، شراب نہ ہوئے میں زمین تے پہ جانا، شراب نہ ہوئے تے میرا جینا مشکل ہو جاندہ ہے. میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. وہ زمانے والوں، میں کسے دے ہاں اگر مہمان بھی ہوں نا تے میں شراب دی بوتل نال لے کے جانا، کیونکہ شراب دے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں. میں شرابی ہاں، شراب پین والا بندہ ہاں. میں اگلے بندے دے بوجھ کیوں جا کے بنا؟ تے کہندا کہ میں تے شراب پین والا ہاں، شراب دے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں. میں مہمان بھی بنا تے شراب دی بوتل لے کے جانا. میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. اگلی گل بڑی وڈی کر گئے شرابی ہو کے. کہندا میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. ارے تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا. وہ میں شرابی ہو کے شراب نہیں چھوڑ دا، میں شرابی ہو کے شراب دی بوتل نہیں رکھ دا. تو ایمان دا دعوے دار ہو کہ تو قرآن نو کیویں الماریاں وچ رکھ کے تے بھول گیا قرآن نو. تیرے نالوں تے چنگا میں جلا شرابی ہیں، شراب نہیں چھوڑ دا. تو مومن بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، پھر تیرے ہاتھ وچ قرآن کوئی نہیں.